آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں بات کریں گے۔ 2024 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 312 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے اور کیملا ہیرس کو 226 ووٹ ملے۔ مطلب بیچاری کاملا ہیرس ہار گئیں اور امریکنز نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ ابھی اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ کسی خاتون کو صدر دیکھ سکیں۔ The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. جبکہ ہمارے ہاں پہلی خاتون وزیر اعظم 1988 میں ہی بن گئی تھیں۔ سو بیکورڈ۔ اینی بیک ٹو دا ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کس طرح سے ہوتے ہیں، خاص طور پہ الیکٹورل کالج کیا ہوتا ہے، سوئنگ سیٹس کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور ووٹنگ کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکٹورل کالج کی۔ صدارتی انتخابات میں عوام اپنے صدر کو منتخب کرنے کے لیے براہ راست ووٹ نہیں ڈالتے، بلکہ یہ انتخابات ایک نظام کے تحت ہوتے ہیں جسے الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے۔ یہ نظام 538 الیکٹورل ووٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے کم از کم 270 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ جب امریکی عوام اپنے صدر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ براہ راست صدر کو منتخب نہیں کرتے، بلکہ اپنی ریاست کے الیکٹورل نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ نمائندے بعد میں صدر اور نائب صدر کے لیے انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ نمائندے اپنے صدر کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام براہ راست صدر کو منتخب نہیں کرتی بلکہ ان نمائندوں کو منتخب کرتی ہے۔ یہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پاکستانی نظام کے اندر لوگ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو منتخب کرتے ہیں۔ مثلا پاکستانی عوام اپنے حلقے کے ایم این ایز کو منتخب کرتی ہے، یہی ایم این ایز اکٹھے ہو کے بعد میں اسمبلی میں جا کے وزیر اعظم کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہاں پر ایم این ایز مزید قانون سازی کے لیے اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں الیکٹورل نمائندے صرف ایک مخصوص مقصد یعنی صدارتی انتخابات کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ صدارتی انتخابات کے بعد ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ الیکٹورل کالج کام کیسے کرتا ہے؟ اس نظام میں ہر ریاست کے الیکٹورل ووٹس اس کی آبادی کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکساس کے پاس 40 الیکٹورل ووٹس ہیں کیونکہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے، اور ایک چھوٹی ریاست وارمنٹ کے پاس صرف 3 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ پاکستان میں بھی آبادی کے لحاظ سے ہی نشستیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ مثلا پنجاب کے حلقے سب سے زیادہ ہیں کیونکہ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، جبکہ بلوچستان کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس کے حلقے بھی سب سے کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کچھ سٹیٹس کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نتائج ہر الیکشن میں بدلتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر سوئنگ سٹیٹس کے اندر دونوں پارٹیاں یکساں طور پر مقبول ہوتی ہیں اور ان کے ووٹرز بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس کی سب سے بڑی مثال فلوریڈا ہے۔ پینسلوینیا اور میشیگن جیسی ریاستیں ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیوں کی ایک جیسی ہی طاقت موجود ہے۔ پاکستان میں ایسی صورتحال مخصوص انتخابی حلقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے لاہور، کراچی کے حلقے اہم ہیں جہاں کے نتائج غیر یقینی ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو سب سے زیادہ محنت بھی انہی حلقوں میں کرنی پڑتی ہے۔ 2024 کے امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 312 الیکٹرل ووٹس جیت کر کامیابی حاصل کی، جبکہ دوسری طرف کیملا ہیرس کو صرف 226 ووٹ ملے۔ اس کامیابی نے ایک بار پھر سوئنگ سٹیٹس کو بہت زیادہ اہمیت دے دی کیونکہ ٹرمپ نے کئی اہم سوئنگ ریاستیں جیت لی۔ اب بات کرتے ہیں ووٹنگ کے عمل کے بارے میں۔ امریکہ میں ووٹ ڈالنے کے 3 طریقے ہیں۔ ووٹ ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ میل بھی کیا جا سکتا ہے جسے میل ان ووٹنگ کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے۔ انتخابات سے کچھ دن پہلے ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جاتا ہے جسے ارلی ووٹنگ کہتے ہیں۔ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن میں جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہوتا ہے جسے پرسنل ووٹنگ کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ تینوں طریقے ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں زیادہ تر صرف پرسنل ووٹنگ ہی ہوتی ہے۔ مطلب تمام ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن جانا ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک میل ان ووٹنگ یا ارلی ووٹنگ کا کوئی نظام موجود نہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر ریاستوں میں ونر ٹیک آل کی صورتحال بنتی ہے۔ مثلا اگر کوئی امیدوار کیلیفورنیا میں 54 ووٹس لے جائے تو وہ سب اسی امیدوار کو مل جائیں گے، چاہے دوسرے امیدوار نے 59% ووٹس ہی کیوں نہ لیے ہوں۔ پاکستان میں صورتحال نہیں ہوتی، یہاں پہ ہر حلقے کا نتیجہ الگ ہوتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کی نشستوں کا حصہ بنتا ہے۔ اگر امریکی صدارتی انتخابات میں
کوئی بھی امیدوار 270 ووٹ حاصل نہ کر سکے تو پھر فیصلہ ایوان نمائندگان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر ریاست کو ایک ووٹ ملتا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملے تو اتحادی حکومت بنائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر انتخابات میں دیکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نظام کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔